صلی اللہ علیہ وسلم. عبارت نہیں پڑھی انیس ہاں پڑھی کیوں آپ کی آواز کے ساتھ ہم مانوس ہوگا اس لیے آپ کو فرماتے ہیں. اولم یرو اولم ترو, شاید آپ نے دوسری جگہ سے پڑھا یا صحیح جگہ سے پڑھا, صحیح پڑھا یا غلط؟ صحیح. اولم یرو اولم ترو, کیا تم نہیں دیکھتے ہو کیف یبدأ اللہ الخلق ثم یعیدہ, اللہ تبارک و تعالی پہلی مرتبہ مخلوق کو کس طرح پیدا کرتے ہیں. بضم اولہ کیف یبدأ اللہ الخلق, وقرئ بفتحہ کیف یبدأ اللہ الخلق. بدأ اور ابدأ معنی یہ ہے یخلقہم ابتداء, پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو کس طرح پیدا کرتے ہیں. جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح قیامت میں پیدا کریں گے. اشکال ہے کہ یہاں یبدأ کی جگہ بدأ کیوں نہیں آیا اور یا ابدأ, اس لیے کہ یہ تو ماضی میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ آئندہ پیدا کرے گا. جواب یہ ہے کہ پیدا بھی کیا ہے اور آئندہ بھی پیدا کرے گا. تو مضارع کا صیغہ استقبال کا صیغہ ہے تاکہ انسان تخلیق میں غور اور فکر کر لے جو آئندہ تخلیق ہے. چلو جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے, آئندہ تخلیق میں غور کر لے تاکہ قیامت کے ماننے کا راستہ ہموار ہو جائے. ثم یعیدہ, پھر اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا اعادہ کریں گے. یا یبدأ مضارع آیا تاکہ یعیدہ کے ساتھ موافق ہو جائے, اس لیے کہ یعید تو مضارع آنا چاہیے کیونکہ وہ مستقبل ہے. کما بدأہ, پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا. ان ذالک, بے شک یہ
پیدا کرنا ابتداءً اور دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے آپ کے خیال میں. اتحاد اللہ کے لیے آپ کے خیال میں آسان ہے، ورنہ اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے. تم کیسے تنکرون الثانیہ، نمبر 2 کا انکار کیوں کرتے ہو جب نمبر 1 کو مانتے ہو؟ آپ کہہ دیں زمین میں چلتے رہو اور دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کیسے پیدا کیا. دیکھو کہ یہاں ماضی اپنے اصل پر آیا. قبل من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو کیسے پیدا کیا. تو تم موجودین میں بھی غور کر لو اور ماضی اور جو گزر چکے ہیں ان میں بھی غور کر لو. فَأَمَاتَهُمْ، اور ان کو اللہ نے موت دی ہے. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا دوسری پیدائش کو، یعنی دوسری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پیدا کرے گا. آخرت میں ہماری مخلوق دوبارہ پیدا ہو جائے گی. ينشئ انشاء، نئے سرے سے پیدا کرنا، معدوم کو موجود کر دے گا، یا متفرق اجزاء کو جمع کرے گا. اعادہ یا اعادت المعدوم ہے، جو معدوم تھا اس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، یا جمع الاجزاء المتفرقہ ہے. علم کلام میں اس پر بحث آتی ہے کہ اعادہ کس کو کہتے ہیں. یہ مد اور قصر دونوں کے ساتھ ہے، نشاءۃ الاخرى اور نشأۃ الاخرى، مع سکون اور قصر سکون شین کے ساتھ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس میں سے بدء والاعادہ، پہلی مرتبہ اور دوبارہ پیدا کرنا. يعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا عذاب دے گا ضلال کی وجہ سے. ويرحم من یشاء، اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا. جو گمراہ ہے يعذب، جو ہدایت والے ہیں وہ یرحم، جو حرص والے ہیں وہ يعذب، جو قناعت والے ہیں وہ یرحم، جو بد اخلاقی والے ہیں وہ يعذب، جو حسن اخلاق والے ہیں وہ یرحم، جو حسد والے ہیں يعذب، جو رحم و کرم والے ہیں وہ یرحم من یشاء، جو معرضین عن الآخرت ہے يعذب، جو مقبلین علی الآخرت ہے آخرت پر متوجہ ہے ان کے لیے یرحم. یہ سب لکھا ہے. وإلیہ تقلبون، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم کو واپس کیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا. قلب کے معنی ہے پلٹنا. تقلبون، تم کو پلٹا دیا جاؤ، جیسے پلٹنے کو کہتے ہیں. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اعادے سے. تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے عن ادراککم، تمہاری پکڑ سے. ادراک پکڑنا. انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے. فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں. اشکال کا جواب، زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، زمین میں تو ہم رہتے ہیں. جب آسمان میں نہیں رہتے تو پھر آسمان میں عاجز نہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اشکال کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم زمین میں نہیں بھاگ سکتے اور آسمان میں نہیں بھاگ سکتے. زمین میں نہیں بھاگ سکتے یہ تو ٹھیک ہے، آسمان میں نہیں بھاگ سکتے، آسمان میں ہم رہتے نہیں ہیں تو بھاگنے کا کیا سوال. تو اس کا جواب یہ ہے مصنف لو کنتم فیہا، بالفرض اگر تم آسمان میں ہوتے تو لو کنتم فیہا کا مطلب بالفرض. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ ارضن اور سماء سے مراد، ارضن سے مراد اسفل اور سما سے مراد اعلیٰ. اگر تم نیچے ہو، تہخانے میں ہو، زمین میں ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں بھاگ سکتے. اور اگر تم اوپر جہاد میں ہو، اگر تم چاند پر پہنچو، اگر تم پہاڑوں پر ہو، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. سما سے مراد اعلیٰ ہوگا. لا تفوتونہ، نہیں بھاگ سکتی، چھوٹ نہیں سکتی. وما لکم من دون اللہ من ولی، اور اللہ کے سوا تمہارے لیے نہیں ہے من ولی کوئی دوست. یمنعکم عنہ،
تو تم کو منع کرے منہ عذاب سے، یا یمنعکم منہ تم کو منع کرے اللہ تعالیٰ سے، ولا نصیر اور نہ تمہارے لیے کوئی مددگار ہے، نہ دوست ہے جو دوستی کا مظاہرہ کرے، اور نہ مددگار ہے جو آپ کی مدد کے لیے آ جائے۔ پڑوسی مددگار ہوتا ہے، رشتہ دار مددگار ہوتا ہے۔ ینصرکم من عذابہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں مدد کرے۔ اور جو کافر ہے، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ہے، ولقائہ، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ کفر کیا ہے۔ آیات اللہ سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور لقائہ سے مراد ہے بعث، یا لقائہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رؤیت۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ نا امید ہے، من رحمتی میری رحمت سے، قیامت کے دن نا امید ہوں گے۔ یئسوا من رحمتی یوم القیامت، یا یئسوا فی الدنیا من رحمتی لأنہم لا یؤمنون بالرحمت، رحمت پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، بعث پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ دیکھو یہ اسم من رحمتی کہا، رحمت کو اپنی طرف منسوب کیا، وسعت رحمتی کل شیء، وَلَهُمْ عذاب علیم میں عذابی نہیں کہا، اس میں اشارہ ہے سبقت رحمتی غض علی غضبی، اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب پر مقدم ہے، اس لیے رحمت کو اسپیشل بنایا رحمتی، اور عذاب ان کو جنرل بنایا، اپنی طرف منسوب نہیں کیا، عذابی نہیں فرمایا۔ رحمتی جو میری خاص رحمت ہے اور مقدم ہے عذاب پر، رحمتی وسعت رحمتی کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة وهم بآیاتنا یوقنون، جن میں یہ صفات موجود ہو، یتقون ہو، زکوٰۃ دیتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تو رحمتی خاص رحمت یعنی جنت۔ وما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام، الا ان قالوا، مگر کہنے لگے ان کو قتل کرو یا ان کو جلا دو۔ اگر کوئی اشکال کرے دوسری جگہ تو صرف حرقوہ آیا ہے جواب، پہلے مشورہ ہوا قتل یا احراق کا، پھر بعد میں اتفاق ہوا احراق پر، تو یہاں ابتدائی مشورے کا ذکر ہے اور دوسری جگہ انتہائی مشورہ کا ذکر ہے۔ ثم اتفقوا علی التحریق، اور قالوا کا مطلب ایک نے کہا باقی نے ہاں کہا، قالوا یا قالوا قال البعض للبعض، بعض نے بعض سے کہا، یا ایک نے کہا اور سب نے ہاں کہا، اور یا بعض نے بعض سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی نار سے، التي قذفوا فيها، یہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تھا، پھینک دیا تھا، فيها نار میں، ان جعلها علیہ بردا وسلاما، اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا آگ کو علیہ ان پر بردن ٹھنڈی، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی تھی، معتدل۔ اور کہتے ہیں کہ اس دن نار سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، ہر ایک کی نار ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ واللہ اعلم بصحت ذلک، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نجات دینے میں، منہا نار سے، لآیات، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہی عدم تاثیرہا فیہ، کہ ان آیات نے، وہی عدم تاثیر النار فیہ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں تاثیر نہیں کی، اسی لیے تو تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اور اسباب سے نہ ہونے کا یقین۔ دیکھو اسباب مسبب الاسباب کے مقابلے میں ناکام ہو گئے، اللہ نے اسباب کو ناکام بنا دیا۔ وَإِخْمَادُهَا، اور اس کا بجانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔
اخماد خمد کہتے ہیں کہ انگارہ باقی ہو اور آگ بجھے، شعلے بجھے، اور احماد اس کو کہتے ہیں کہ آگ بالکل بجھ جائے، انگارہ بھی نہ رہے، نہ جمرہ رہے اور نہ شعلہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انشاء عروض مکانہ، اس آگ کی جگہ پر اس میں باغیچہ بنایا، یہ زمان یسیر، سیکنڈوں میں منٹوں میں، اور کہتے ہیں کہ لم تحرق النار الا الوثاق، رسی کو آگ نے جلایا تھا تاکہ رسی جل جائے اور بدن کھل جائے، اس لیے ان کو باندھ لیا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ تو آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افلاطونی زمانہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے بچایا اور رسی کو جلایا، آگ اس وقت کیا بن گئی؟ زمانے کا افلاطون۔ قوم یؤمنون، اس قوم کی ہے جو ایمان لاتی ہے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ یصدقون، یقین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت پر۔ تو کیا ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کافر کے لیے نہیں؟ جناب ان کے لیے بھی ہے، لأنهم المنتفعون به، مومنین اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہا آیات، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، انما اتخذتم من دون اللہ، یہ ماں موصولہ ہو تو معنی یہ ہے کہ ان الذی اتخذتموہ، بے شک وہ جس کو تم نے بنایا ہے، یعنی معبود بنایا ہے، اوثانا ایسے حال میں کہ بت ہے، اصنام ہے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم نے اوثان اور اصنام بنایا ہے۔ اور یہ کیوں بنایا ہے؟ مودۃ بینکم، آپس کی مودت اور محبت کی وجہ سے۔ جلدی آؤ، جلدی 2 منٹ میں اپنے ساتھ بیت الخلا کا سامان بھی لایا کرو یار۔ تو یہ ماں موصولہ ہے، ان الذی اتخذتموہ جعلتموہ اوثانا، بے شک وہ جن کو تم نے بنایا ہے اصنام اور معبودین۔ اوثانا کا مطلب معبودین، تو مفعول اول محذوف ہے اور مفعول ثانی اوثانا ہے۔ جعلتموہ اوثانا، یہ معبودین، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، مودۃ بینکم، آپس کی محبت کی وجہ سے۔ اگر کوئی کہے یار یہ اسم تو آ گیا، خبر تو ہم نے دیکھی نہیں، ان الذی جعلتموہ من دون اللہ اوثانا، تو کیا ان الذی جعلتموہ من دون اللہ معبودات لا تنفعکم، وہ تم کو فائدہ نہیں دیں گی، لا تنفعکم مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر مودۃ بینکم ہو تو پھر مودۃ بینکم خبر ہو جائے گی ان کے لیے۔ ان الذی جعلتموہ معبودات مودۃ بینکم، یہ تو آپس میں تعلقات کا ذریعہ ہے مودت۔ اور اگر ماں کافہ ہو تو پھر معنی یہ ہے انما، بے شک، بات یہ ہے کہ اتخذتم من دون اللہ اوثانا، جعلتم من دون اللہ معبودات، تم نے اللہ تعالیٰ کی سوا معبودات بنائے ہیں۔ جعلتم معبودات، پھر اس طرح ہو جائے گا انما، بے شک، جعلتم او جعلتم الآلہۃ اوثانا، تم نے بنایا ہے معبودین کو اوثان، مودۃ بینکم، آپس کی محبت کی وجہ سے، ما کافہ ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ انما جعلتم الآلہۃ اوثانا من دون اللہ،
ما کافہ اس کو کہتے ہیں کہ ما قبل کو ان کی لائٹ کو کاٹ دے اور اس کو بے عمل بنا دے، اس کو کہتے ہیں ما کافہ. جب لائٹ کاٹتی تو پھر مشین نہیں چلتی. اور یا یہ ہے کہ ما مصدریہ ہے. اگر ما مصدریہ ہو تو معنی یہ ہے ان اتخاذکم اوثانا ان اتخاذکم الآلہۃ اوثانا للمودۃ بینکم، بے شک تمہارا اوثان کو معبودین بنانا یہ تو صرف آپس کے تعلقات کی وجہ سے ہے. تو ما مصدریہ ہو جائے گا. یہ تینوں ہو گئے، ما موصولہ، ما کافہ اور ما مصدریہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما موصوفہ ہو، لیکن ما موصوفہ اور موصولہ میں معنی کے اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، اس لیے اس کو چھوڑ دیں. اور مودۃ بینکم، مودۃ بینکم، اگر مودۃ بینکم ہو تو لأجل المودۃ بینکم فیما بینکم، اور مودۃ بینکم ہو تو پھر ان کے لیے خبر ہو جائے گی. مودۃ بینکم اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے متعدد معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ تم نے جو اصنام کو معبود بنایا ہے تو للمودۃ بینکم، یہ آپس کے تعلقات بنانے کے لیے ہے کہ تجتمعون علیہ وتتفرقون منہ. کہتے چلو یار فلان جگہ جو صنم خانہ ہے اس میں ہم نے مصنوعی قبر بنائی ہے، تو اتوار کی رات پارک میں کیا جائیں گی دور، پیٹرول خرچ ہوگا، وہاں جا کر کے آپس کے تعلقات اور آپس کی دوستی کو مضبوط کریں گے. تو تم نے صنم خانے کے کاروبار اور کام کو اپنی دوستی کا ذریعہ بنایا ہے. سچ سمجھ گئے؟ مودۃ بینکم یعنی للمودۃ بینکم تجتمعون، بس سلام کرتے ہو، اس کے سامنے جھک جاتے ہو، ایک سجدہ کرتے ہو اور کھانا پینا وغیرہ ہو جاتا ہے. یہ اس لیے اور تم کو بھی معلوم ہے کہ جس پتھر کو ہم نے اٹھایا ہے وہ پتھر ہمیں کیا دے گا، اس کو تو ہم نے رکھا ہے، جس کو ہم رکھتے ہیں وہ ہمیں کیا دے گا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ مودۃ بینکم میں یہ مودۃ بینکم اس کے معنی یہ ہو کہ تم نے جو اوثان اور اصنام کو معبود بنایا ہے تو لأجل مودۃ بعض الاولیاء بینکم، کہ تم بعض اولیاء کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو ان اولیاء کے نام پر تم نے اصنام اور اوثان رکھے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہو. تو اوثان اور اصنام کی عبادت محبت اولیاء کی وجہ سے کرتے ہو. محبت اولیاء ذریعہ ہے الصنم بازی اور صنم اصنام کی عبادت کے لیے. یہ دوسرا ترجمہ ہے. اور تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ مودۃ بینکم کا مطلب یہ ہے کہ اوثان کی محبت ان کی عبادت کا ذریعہ ہے. اوثان کی عبادت، اوثان کی محبت، کہ تم کو کوئی بہترین خوبصورت پتھر نظر آیا یا تم کو اپنے محبوب کی شکل یا محبوبہ کی شکل کسی صنم میں نظر آئی تو اس کو آپ نے شرک کا ذریعہ بنایا. یہ تیسرا ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ محبت الاصنام سبب للشرک، تم اصنام سے محبت کرتے ہو تو وہ تمہارے لیے سبب شرک ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ تو اس میں سے تو ہماری محبوبہ کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے اسی کو عبادت کر لو، اور اس کی عبادت میں لگ جاتے ہو. خبر ان، یہ مودۃ بینکم ہو تو ان کی خبر ہے. نصب کی قرات پر مفعول لہ ہے اور ما کافہ ہے. مطلب یہ ہے توازتم علی عبادتها، اصنام کی عبادت پر تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ایک دوسرے کی پیر بھائی بنتے ہو. کیوں؟ صنم بازی کی وجہ سے.
ماشاء اللہ بہت جلدی آ گئے. تو جب آپ نے صنم کو پیر بنایا تو آپس میں پیر بھائی بن گئے. جب ایک پیر کی مریدین ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پیر بھائی. تو پیر بھائی ہونے کی وجہ، لیکن پیر تمہارا غلط، صحیح پیر ہو تو ٹھیک ہے لیکن پیر غلط ہے. اور تم آپس میں اس پیر بھائی بن کر کے آپس میں کھاتے ہو، پیتے ہو، تعلقات قائم کرتے ہو، دوستیاں کرتے ہو. فی الحیات الدنیا، دنیا والی زندگی میں. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن بعض تم میں سے کفر اور انکار کریں گے بعض کے ساتھ. یتبرأ القادۃ من الاتباع، لیڈرین یتبرأ بری ہو جائیں گے، لیڈر بیدار ہو جائیں گے، بے تعلق ہو جائیں گے، من الاتباع اپنے ملڈورین سے. اتباع سے کیا مراد ہے؟ ملڈور. ملڈور جانتے ہو؟ جو لیڈر کے ماتحت اس کو ملڈور کہنا چاہیے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یار آپ نہیں جانتے تو دوسرا ترجمہ کریں گے. یتبرأ القائد، لیڈر بری ہو جائیں گے، من الاتباع اپنی پارٹی کے کارکنوں سے جو ان کی پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض پر لعنت کریں گے. یلعن الاتباع القادہ، تابعدار لعنت کریں گے اپنے سرداروں پر. ومأواکم النار، اور تم سب کی جگہ، مصیرکم ٹھکانہ، واپسی کی جگہ نار ہے جمیعا. مأوا اوا یأوی ٹھکانہ. وما لکم من ناصرین مانعین منها اے من النار. فآمن له لوط، اتنی لمبی چوڑی تقریر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. فآمن له لوط، تو ان پر ان کی تائید کی اور ان پر ایمان لایا حضرت لوط علیہ السلام نے. اگر کوئی کہے لوط علیہ السلام تو نبی ہے، نبی کو ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو شروع سے مومن ہے. النبی مؤمن من الاول الى الاخر، نبی قبل النبوت اعلیٰ درجے کا ولی اور بعد النبوت نبی. تو آمن له لوط کا کیا مطلب؟ ایک معنی یہ ہے فآمن له لوط، ایمان کا اظہار کیا. ایمان تو پہلے سے تھا، ایمان کا اظہار کیا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آمن له، ان کی تائید کی. ان کی تائید، تصدیق تو پہلے سے کی، تائید کی کہ میں آپ کی تائید میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ ان کے بھتیجے تھے، ہاران کے بیٹے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کروں گا الی ربی، اپنے رب کے پاس. اشکال، کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی جگہ ہے کہ اس کی طرف ہجرت کرتے؟ تم کہتے ہیں کہ الی ربی، الی ربی کا مطلب کیا ہے؟ رب کی طرف، یعنی رب کی محبوب اور معمور جگہ کی طرف. تو الی ربی یعنی الی مکان مأمور لربی، اس جگہ کو جو معمور ربی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کوفی کے قریب جگہ تھی، کوفہ نامی جگہ، کاف واو سین، کاف واو سا اور یا آخر میں، وہاں سے ہجرت کی حران، اور حران سے ہجرت کی شام. اس لیے صاحب الحجرتین ہے. کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام صاحب حجرت واحدۃ، ابراہیم علیہ السلام صاحب حجرتین تھے. الی حیث امرنی ربی، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں چلا جاؤں. اور لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی سدوم کی طرف، اور جہاں پہنچے تو لوگوں نے دوسرا کام شروع کیا تھا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور ہجرت کی. من سواد العراق ہے، اور ابھی کہتے ہیں بعد میں اس کا نام اور ہے. اس جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر آگ میں ڈالا تھا، اس کا نام اور ہے اس جگہ کا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پٹھان بنی اسرائیل ہے، تو ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ اور آگ کو کہتے ہیں پشتوں میں، تو یہ وہی اور ہے جہاں پر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. مشہور لوگوں میں یہی ہے ہمارے ہاں پہ.
نسلاً پٹھان بنی اسرائیل ہے، یعنی انبیاء کی اولاد ہے، یہ مطلب ہے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ جتنی قومیں اطراف میں رہتی ہیں ان کے ساتھ نہیں ملتی ہیں، تو اس لیے کسی اور جگہ کی قوم ہوگی۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے، غالب ہے اپنی ملکیت ملک میں، الحکیم فی صنعہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو بخش دیا اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ اگر کوئی کہے کہ اسماعیل علیہ السلام بیچارے کا ذکر کیوں نہیں ہے یہاں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں شام کے سفر کا ذکر ہے کہ انہوں نے شام کی طرف ہجرت کی، اور شام کی طرف ہجرت میں اسماعیل علیہ السلام نہیں تھی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کو تو سیدھا مکہ مکرمہ بھیج دیا تھا، کیونکہ یہاں شام کی ہجرت کا ذکر ہے، مہاجر الی ربی شام، تو شام کے ساتھ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا تعلق ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا تعلق چند دن کا ہے شام کے ساتھ، اس لیے کہ بہت جلدی ان کو وہاں سے چلتا کر دیا کہ یہاں سے حضرت سارہ نے کہا ان کو یہاں سے منتقل کر دے۔ شام میں حضرت سارہ تھی، حضرت اسحاق تھے، حضرت یعقوب تھے، ہم نے اسحاق ان کو بخش دیا۔ اسحاق اصل میں اسحاق، کیونکہ جس وقت ان کو خوشخبری دی تو وہ ہنسی تھی، اسحاق ایک ہی چیز ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام ان کے بعد پیدا ہوئے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے چلایا تھا ان کی اولاد میں نبوت کو، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام شجرۃ الانبیاء ہے، ان کے بعد جتنے انبیاء ہیں سب ان کی اولاد میں، وَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ۔ نبوت والکتاب، اور کتابیں جتنی آئی ہیں ان کی اولاد میں آئی ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن جن پر اتری ہیں وہ سب ان کی اولاد میں ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو ثواب دیا دنیا میں۔ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اجر دنیا میں بھی ملتا ہے، ثواب ان کو دنیا میں اجر ملا، کیسے؟ اعطاء الولد فی غیر الوقت، بے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 ولد دیے، بلکہ جتنی اولاد ہے وہ سب بے وقت ہے۔ اور استمرار مدحہ فی جمیع الملل، جتنے مذاہب ہیں سب ان کی تعریف کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور الذریۃ الطیبہ، بہترین ذریت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، جن میں بے شمار انبیاء پیدا ہوئے۔ اور والصلاۃ علیہ الی یوم القیامہ، قیامت تک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید لوگ پڑھتے رہیں گے، اور تمام اہل ملت ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ والثناء الحسن فی کل اہل الادیان، تمام اہل ادیان ان کی تعریف کرتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، صلاۃ رحمت خاصہ اور تعریف کو کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین کاملین میں سے ہوں گے آخرت میں، یا صالحین میں سے ہوں گے النافعین بالشفاعۃ، یا صالحین میں سے ہوں گے المنتفعین بأعمالہ، جو اعمال دنیا میں کیے ہیں تو ان کے نفع اٹھائیں گے۔ صالحین کی یہ سب معنی آتے ہیں جن کے لیے درجات علا ہے۔ اور دیکھیے حضرت ابراہیم کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اَإِنَّكُمْ کی تحقیق 20 مرتبہ گزر گئی، تو اس لیے آگے لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم آتے ہو یعنی کرتے ہو، الفاحشۃ الفعلۃ الفاحشۃ، بے حیائی کا کام جو آپ سے پہلے کسی نے نہیں کیا،
ادبار الرجال. فاحشہ الفعل البالغ الى انتہاء القبح ما سبقکم بها من احد من العالمین. تم سے سبقت نہیں کی ہے بہا اس کام میں کسی نے من العالمین مخلوقات میں سے. لم ینز ذکر علی ذکر قبلکم تم سے پہلے یہ کام کسی حیوان نے بھی نہیں کیا. تم اس کے فاؤنڈر ہو. انسان اور جنات میں سے کسی نے نہیں کیا. فاؤنڈیشن تم نے اس کام کیا ڈالا. فإنکم لتأتون الرجال وتحقیق تم بدفعلی کرتے ہو رجال کے ساتھ. فتقطعون السبیل اور تم راستے کاٹتے ہو یعنی قاطع الطریق بنتے ہو. یا تقطعون السبیل راستے میں بیٹھتے ہو تو جس کو لواطت کا قابل سمجھتے ہو تو اس کے ساتھ کرتے ہو. تقطعون السبیل مال لیتے ہو. تقطعون السبیل قتل کرتے ہو. یا مصنف نے کہا بفعلکم الفاحشۃ ممن یمر بکم جو مسافرین گزرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ غلط کام کرتے ہو. فترک الناس الممر بکم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے آپ کے ہاں سے گزرنا آپ کے پاس گزرنا. وتأتون فی نادیکم المنکر اور تم کرتے ہو تفعلون فی نادیکم اپنی مجلس میں. نادی اس مجلس میں کہتے ہیں جب تک تم اس میں موجود ہو. جب تم چلے جاؤ تو اس کو نادی نہیں کہتے. متحدثکم بات چیت کی جگہ اس میں کرتے ہو المنکر منکر کام. منکر کام خلاف شریعت اور فحش کام کرتے ہو. معنی یہ ہے کہ مجلس میں بعض کے ساتھ لگے رہے یعنی اس کام کو قبیح ہی نہیں سمجھتے ہو. اور اس کے علاوہ اور بھی منکرات کرتے ہو. مثلا منکرات کیا ہے؟ مجلس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو. فحش مزاح کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کو کنکریوں سے مارتے ہو. حذف بالحصا اور والفرقعۃ اور ٹک اپنی انگلیوں سے آواز نکالتے ہو. اور المزارتۃ مجلس میں بیٹھے بیٹھے میوزک بجاتے ہو پچھلے راستے سے. مزارتہ کرتے ہو. گوز نکالتے ہو گوز لگاتے ہو. وتحلقون اللحیۃ اور داڑھی صاف کرتے ہو تاکہ لواطت کا زمانہ ذرا لمبا ہو جائے. والقمار اور جو جگاڑ کھیلتے ہو جوا. اور المنکر عورتوں کی طرح ملون کپڑے پہنتے ہو. عورتوں کی طرح ملون کپڑے جس کے ساتھ یہ کام کرتے ہو تو اس کو پہناتے ہو. اور واللعب بالحمام اور کبوتر بازی کرتے ہو. والصفی اور سیٹیاں بجاتے ہو. اور حاشیے میں ایک لفظ لکھا ہے تو آپ ذرا حاشیے کی طرف منتقل ہو جائے تاکہ اس لفظ کا مطلب میں بتا دوں. والجلاحق جلاحق کرتے ہو. جلاحق کا مطلب یہ ہے کہ گول مٹی یعنی گارے کو گولی بناتے تھے گول. اور وہ گولی پھر غلیل میں یا کسی چیز میں ایک دوسرے پر مارتے تھے اور اوپر سے مارتے تھے تو ہنستے تھے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کس نے مارا. اس کو کہتے ہیں جلاحق. اور گانا بازی کرتے ہو غنا وغیرہ وغیرہ. عبداللہ ابن سلام نے کہا بعض پر تھوکتی بھی تھے. فما کان جواب قومی وہی کام کرتے تھے جیسے آج کل کالجوں میں کالجی لڑکا داخل ہوتا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں اسی طرح. فما کان جواب قومی اور قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ ائتنا بعذاب اللہ اللہ کے عذاب ہمارے پاس لاؤ. اگر کوئی اشکال کرے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ نکل جاؤ اور یہاں ہے کہ عذاب لاؤ تو دونوں کا مطالبہ کیا کہ تم نکلو اور ہمارے اوپر عذاب ڈالو. عذاب ہمارے لیے اور خروج آپ کے لیے.
یا پہلے عذاب کا مطالبہ کیا بعد میں خروج کا. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں فی استقباح ذالک، اس فعل کے انتہائی قباحت میں، اور یہ کہ عذاب ہم پر آئے گا، لفاعلی ہی فاعلی پر. فرمانے لگے اے اللہ میری مدد کرو، یہ تحقیق قولی، میری قول کی سچائی کے ساتھ کہ میرے قول کو سچا کرو، عذاب کے انزال میں قوم مفسدین پر، عاصین اور نافرمان مفسدین. اتنے مفسدین ہیں کہ دوسرے کو فاحشہ کی دعوت دیتے ہیں. اتیان الرجال فاستجاب اللہ دعاءہم ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، جب ہمارے رسول آئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بشارت کے ساتھ، دونوں میں مناسبت ہو گئی کہ دیکھو اگر غلط لوگوں کو ہم ہٹائیں گے تو اچھے لوگوں کو ان کی جگہ پیدا کریں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کو بلڈوزر کریں گے اور ان کی جگہ اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل تو پیدا ہو چکے تھے، اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل سے بے شمار بے حساب نبی پیدا ہوں گے. اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ان کے بعد کہنے لگے انا مہلکو اہل هذه القریۃ، ہم اس بستی والے کو ہلاک کریں گے. یعنی قریۃ لوط علیہ السلام. صدوم ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے ایک دن ایک رات کی مسافت تھی یا زیادہ. ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے اہل کافر بھی ہیں اور ظلم بھی کرتے ہیں. وضع الشیء فی غیر موضعہ کرتے ہیں. محل لذت بنایا ہے اس کو جو محل قذارت اور محل نجاست ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہے جو ظلم سے بری ہے، اور اگر وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان پر ہیبت آ جائے گی. قالوا، فرشتوں نے کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں بمن فیہا، کہ کون ہے یہاں. دیکھو یہاں مصنف نہیں کہا کہ اعلم عالم کے معنی میں ہے، اس لیے کہ مصنف کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس میں تفضیل نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں نفس فعل چلتا ہے. لننجینہ، تخفیف اور تشدید، لننجین واہلہ، اور ان کے تابعداروں کو سوائے ان کی بیوی کے. کانت من الغابرین، کانت من الباقین فی العذاب، وہ باقی رہے گی، یا کانت من الباقین فی علم اللہ تعالی. فلما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے امتحان کے لیے خوبصورت، انتہائی خوبصورت شکلوں میں آئے تھے. سیء بہم، یعنی سیء باتیانہم، تکلیف پہنچی ان کو ان مہمانوں کے آنے سے. مہمانوں کے آنے سے، یہ تو داڑھی والوں کو نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ بغیر داڑھی کے جو اتنے خوبصورت آئے ہیں ان کو کون چھوڑے گا. فزن بسبب، معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں، ان کو معلوم نہیں ہوا کہ فرشتے ہیں. وضاق بهم ذرعا، اور ان کی طاقت نے جواب دیا. طاقت نے جواب دیا یعنی وہ ان کی حمایت کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام ان کی حمایت کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے. دیکھو ذاقہ اس کے لغوی معنی ہے تنگ ہونا، اور جب ہاتھ تنگ ہو تو آدمی عاجز ہوتا ہے، ہاتھ نہیں پہنچتے، تنگ ہے، چھوٹا ہے تو عاجز ہونا. تو ذاق بہم، عاجز ہو گئے، بہم ان کی حمایت اور حفاظت سے. ذرعن باعتبار ہاتھ کے،
زرع زراع ایک کلائی کو کہتے ہیں اور ذراعین کلائی کو کہتے ہیں، تو ہاتھ مراد ہے. یعنی لغوی معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توبہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاتھ ان کی حمایت سے عاجز تھے اور ان کی حمایت سے قاصر تھے. دعا قبہم قاصر تھے. حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام ان کی حمایت سے زرعن ہاتھوں کے اعتبار سے، یعنی ان کے ہاتھ فرشت لڑکوں کی حمایت سے عاجز اور قاصر تھے، ان کی حمایت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ اکیلے تھے، وہ زیادہ تھی اور مہمان آئے تھے. تو زرعن ہاتھوں کو کہتے ہیں. ہاتھ قاصر تھے یعنی عاجز تھے، اور ہاتھ طاقت کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہاتھ سبب طاقت ہے، طاقت کا مظاہرہ ہاتھ سے ہوتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی طاقت نہیں تھی، تنگ تھی یعنی نہیں تھی، عاجز تھی، ان کی حمایت تھی. زرعن سے مراد یا ہاتھ لے یا زرعن سے مراد کیا لے؟ طاقت. لغوی معنی لینا سب سے بہتر ہے. زرعن ان کے ہاتھ کمزور تھے، تنگ تھے، قاصر تھے حمایت سے، اور یا زرعن طاقت کے معنی میں. مصنف نے فرمایا صدرن سینہ. زرعن کا مطلب سینہ. آدمی سینے پر ہاتھ رکھتا ہے تو سینہ مراد لے لیے، لیکن میں نے جو مطلب بتایا وہ لغت کے مطابق میں نے نہیں بتایا، مفسرین نے بتایا. ان کا سینہ تنگ ہو گیا ان کے آنے سے. سینہ تنگ ہو گیا یعنی دل خفا اور مغموم ہوا کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. لأنهم حسان الوجوہ، کیونکہ وہ خوبصورت تھی، فی صورت اضیاف، مہمانوں کی شکل میں آئے تھے. حاشیہ میں لکھتا ہے کہ زرعن اس کی تفسیر صدر کے ساتھ یہ لغوی معنی نہیں ہے، یہ خلاصہ ہے. یعنی وہ عاجز آئے، اور جب آدمی کسی کی حمایت سے عاجز ہو تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ دل کو تکلیف ہونا یہ لغوی معنی نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی ایک حاصل معنی ہے، لازم معنی ہے. تو اس صدر کی ضرورت ہی نہیں ہے جو مطلب آپ کو بتایا. فخاف علیہم قومہ، تو ان پر خوف کیا، ڈر گئے، علیہم مہمانوں پر، قومہ اپنی قوم سے. فأعلموہ، تو فرشتوں نے ان کو بتایا کہ بأنہم رسول ربہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور کہنے لگے لا تخف، ان سے نہ ڈریے، ان کا ہم تھوڑی دیر میں علاج کرنے والے ہیں. جتنے آئے تھے ان کے بڑے بڑے رؤساء آئے تھے. چھوٹوں سے کہا تم یہاں رہو، یہ تو زبردست شکار آیا ہے، اس شکار کے ہم مستحق ہیں. تو فرمائے ان پر بڑھ ڈرو. تو روایات میں آتا ہے کہ ایک جبریل علیہ السلام نے جب ایک پر سے سب کو مارا تو سب اندھے ہو گئے اور گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے تو گرنے لگے. تو کہنے لگے ابھی تو لوط علیہ السلام نبی تھے، ابھی تو ہمارے اوپر سحر کر دیا. ولا تحزن، اور غمگین نہ ہو ہمارے آنے سے، خوف نہ کرے مستقبل کے لیے، اور غم نہ کرے ان کے آنے پر. لا تحزن بإتیانہم، الحزن یکون بالواقع والخوف یکون بما سیقع. انا منجوک منجوک، ہم آپ کو نجات دیں گے اور آپ کے تابعداروں کو سوائے بیوی کی. کانت من الغابرین، اور اہلک منصوب ہے، عطف ہے علی محل القاف، کاف کے محل پر. یعنی منجوک میں کاف ظاہر کے اعتبار سے مجرور ہے اور حقیقت کے اعتبار سے منصوب ہے، یعنی کاف فی محل النصب ہے. محل النصب کیسا؟ انا منجوک، یعنی انا منجون، ہم نحن ننجیکا، نحن ننجیکا. تو یہ کا ننجی کے لیے مفعول کی جگہ پر ہے، لفظاً مجرور ہے، محلاً منصوب. محلاً منصوب کا مطلب یہ ہے کہ منصوب کی جگہ واقع ہے. انا منزلون، منزلون، ہم اتارنے والے ہیں اس بستی والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب.
رجزم ارتجزا، ارتجاز کہتے ہیں اضطربا، اور ہلانے کو، ہلنے کو، یعنی ایسا عذاب جو ان کو ہلا دے گا، ہلانے والا عذاب، ان کا دل ہل جائے گا، ان کا دل پریشان ہو جائے گا، پریشان کرنے والا عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ فسق و فجور میں مبتلا تھے، اے بالفعل الذی کانوا یفسقون، اے بسبب فسقہم، یعنی ما مصدریہ ہو اور یا ما موصولہ ہو، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا، اور بتحقیق ہم نے چھوڑ دی ہے، منہا اس بستی میں سے، آیتاً بینتاً، ایک کھلی ہوئی نشانی، کھلی ہوئی نشانی، فی یہ آثار خرابہا، اس کے بربادی کے اثرات، اس کے کھنڈرات، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بحیرہ لوط نہیں ہے، وہ دوسری جگہ ہے، جس کے کھنڈرات ہیں، وہاں تو کھنڈرات نہیں ہے، وہاں تو پانی پانی ہے۔ یہ قومی یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یتدبرون۔ اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام،